امن امان کی پورا ملک ایک مرتبہ پھر دہشت گردی کی لپیٹ میں ہے اور معاشی بدحالی کی لپیٹ میں ہے۔ میں بغیر کسی لپٹی بات کے یہ بات کہنے میں حق بجانب ہوں کہ اس چیز کی تحقیق کی جائے کہ ملک آج معاشی طور پر اتنا غیر مستحکم کیوں ہو گیا ہے، اور اس بات کی بھی تحقیق ہونی چاہیے کہ ملک آج سیکیورٹی رسک دوبارہ کیوں بنتا جا رہا ہے۔ اگر ان دونوں چیزوں کی صاف شفاف تحقیقات ہو، ان دونوں چیزوں کی صاف شفاف تحقیق کے بعد، انکوائری کے بعد مجرموں کی لسٹ سامنے آئے تو ملک کو معاشی بدحالی میں دھکیلنے کا مجرم اور ملک کو دہشت گردوں کے لیے راستے کھول کر پاکستان میں راستہ دینے والا مجرم عمران احمد خان نیازی ہے۔ اس کے دور اقتدار میں یہ دونوں کام کیے گئے کہ ملک کو امن امان کے صورتحال میں بھی پیچھے دھکیلا گیا، معاشی طور پر بھی پیچھے دھکیلا گیا، کیونکہ عمران خان کا ایجنڈا ہی یہی تھا کہ پاکستان کو غیر مستحکم کرنا ہے، عوام کی چیخیں نکلوانی ہیں اور اس ملک کو دو لخت کرنا ہے۔ جمعیت علماء اسلام کی محنت کے نتیجے میں اور تحریک کے نتیجے میں عمران احمد خان نیازی کا ایجنڈا بھی پاس ہوا تو اس کے آباء و اجداد کے اربوں اور کھربوں ڈالر کی انویسٹ بھی ریزہ ہوئی جو انہوں نے عمران خان پر کی۔ آج بڑی مشکل سے ملک ڈیفالٹ ہونے سے بچا ہے، لیکن سوچنے کا امر یہ ہے کہ وہ قیادت جس کا دامن کرپشن سے پاک ہے، وہ قیادت جو نیب، ایف آئی اے، سپریم کورٹ، انکم ٹیکس سے لے کر نیچے سطح کے اینٹی کرپشن کے کسی عملدار کو بھی وانٹیڈ نہیں ہے، وہ قیادت جو پاناما، ڈان اور وکی لیکس میں نہیں ہے، اس قیادت کو کیوں پیچھے دھکیلا جا رہا ہے 76 سال سے؟ اور 76 سال سے ملک اس قیادت کے کیوں حوالے کیا جاتا ہے جو ملک کو لوٹنے میں بھی ملوث ہوں، امن امان کے مخدوش صورتحال کے بھی ذمہ دار ہوں اور بیرون کے اعلی کار بننے کے بھی جو ہے وہ سہولت کار ہوں؟ ایسی قیادت کو مسترد کرنا ہوگا۔ ملک کو اگر آپ مزید بہتری کی طرف لے کے جانا چاہتے ہیں، ملک کو مزید امتحان سے بچانا چاہتے ہیں، ملک کے اندر انقلاب لانا چاہتے ہیں، عوام کو خوشحال دیکھنا چاہتے ہیں، تو 76 سال سے جس قیادت نے منہ چڑھایا ہے اس قیادت کو تبدیل کر کے قیادت جمعیت علماء اسلام کے حوالے کرنی ہوگی۔ سندھ کی صورت آج عروج پر ہے، اسٹریٹ کرائم عروج پر ہے، کرپشن کا نہ تھمنے والا سلسلہ اب بھی جاری ہے، سسٹم اسی زوروں شوروں سے چل رہا ہے، سسٹم میں ملوث لوگ آج بھی ڈپارٹمنٹس کی منتلیاں پہنچا رہے ہیں، آج بھی کراچی سے کشمور تک ہسپتالوں کے مریضوں کے کھانوں کے پیسوں میں ہونے والی چوری ان نوابوں کے ڈیروں تک پہنچ رہی ہے، آج بھی ایجوکیشن سے لے کر گندم تک ہر ڈپارٹمنٹ میں سسٹم کے ذریعے جو پیسے پہنچتے تھے پہنچ رہے ہیں۔ آج بھی سندھ کے عوام اسی طرح در بدر پھر رہے ہیں۔ جمعیت علماء اسلام نے سندھ کے 15 سالہ بدترین دور حکمرانی کے خلاف، جمعیت علماء اسلام نے آٹے پر 77 ارب کی کرپشن کے خلاف، جمعیت علماء اسلام نے صحت کی 2.5 کھرب بجٹ کے باوجود صحت کے مخدوش صورتحال کے خلاف، 350 تعلیم کی بجٹ، میں اس کی وضاحت بھی کرنا چاہتا ہوں کہ میرے نوٹس میں یہ تھا کہ صوبہ سندھ کی تعلیم کی بجٹ 1 سال کی 58 ارب ہے، لیکن مجھے کسی ذمہ دار نے وہ پیپر دیے اور اس پیپر کو ابھی میں نے نکال لیا ہے، اور آپ جائیں بجٹ کا بک انٹرنیٹ پہ پڑا ہوا ہے، اس کو ڈاؤن لوڈ کریں اور نکالیں۔
صوبہ سندھ میں ایک سال میں بجٹ کی 350 ارب روپے کی بجٹ ہے، لیکن اس کے باوجود تعلیم کا حال آپ کے سامنے، وسائل، جزائر، معدنیات، زمینیں ایسے بیچ رہے ہیں حکمران جیسے یہ گورنمنٹ کی اور عوام کی ملکیت نہ ہو، ان کے باپ دادا کی ملکیت ہو۔ اس عمل کے خلاف عوام کی آواز بن کر، فاطمہ پھرڑو کی آواز بن کر، نواب شاہ اور سکرن کے مظلوموں کی آواز بن کر، سندھ کے غریبوں کی آواز بن کر 22 اکتوبر سے 2 نومبر تک جمعیت علماء اسلام سندھ امن مارچ کرنے جا رہی ہے۔ خیرپور، سکھر اور گھوٹ کی 22 اکتوبر، 23 کندکوٹ کشمور اور جیکب آباد، 24 شکارپور اور لاڑکانہ، 25 انشاءاللہ العزیز کمبر شداد کوٹ دادو، 26 انشاءاللہ العزیز نوشر و فیروز اور خیرپور، 27 نواب شاہ سانگھر، 28 میر پرخاس عمرکوٹ، 29 اکتوبر تھرپارکر اور بدی، 30 اکتوبر ٹنڈو محمد خان اور ٹنڈو الحیار، 31 اکتوبر مٹیاری اور حیدرآباد، 1 نومبر جامشورو، سجاول، ٹھٹا اور 2 نومبر کو لاکھوں انسانوں کا سمندر سندھ کا کیس لے کر، سندھیوں کا کیس لے کر، وسائل اور جزائر اور معدنیات کا کیس لے کر، معصوم بچیوں کی عزتوں اور ناموس کا کیس لے کر، اور سندھ کے اداروں میں کرپشن کے خلاف اٹھ کھڑا ہوگا، اور 2 نومبر کو کراچی فوارہ چوک صدر میں عوامی ریفرنڈم کے ذریعے ہم سندھ کے اندر متبادل قوت اور قیادت کا اعلان کریں گے، جہاں پورے صوبہ سندھ کو اس بات کی دعوت دیتا ہوں کہ وہ آئیں اور اس سندھ امن مارچ میں ہمارا ہمراہی بنے، چاہے آپ کسی بھی مذہب سے تعلق رکھتے ہیں، مسلک سے تعلق رکھتے ہیں، فرقے سے تعلق رکھتے ہیں، سیاسی، مذہبی، واپاری، قوم پرست تنظیم سے تعلق رکھتے ہیں، آئیں جمعیت علماء اسلام کے شانہ بشانہ کھڑے ہوں، انشاءاللہ سندھ کو ان مشکلات سے جمعیت علماء اسلام باہر نکالے گی۔ میں آپ صاحب جو تو مارچ کرن ونجو پیا، چھا سندھ جے قوم پرست جو سیاسی پارٹیوں انہن کے دعوت ڈیندا، ان میں پاکستان پیپلز پارٹی یا نون لیگ یا بیوں جماعتوں جے انہن کے دعوت ڈیندا مارچ لا؟ پیپلز پارٹی کے خلاف کھڑا ونجو پیا، باقی سبنی کے ماں جے توسط سان ہیر دعوت نہیں چھڈی ہے۔ میں امید کریاں تو جڏهं SUP پنجو مارچ کیو تو جمعیت علماء انہن کے ہر جگہ تے ویلکم کیو۔ مجھے بھا ایاز لطیف علی جے جڏهं مارچ کیو تو جمعیت علماء ہر جگہ تے انہن کے ویلکم کیو۔ مجھے بھا سنان خان قریشی جڏهं بھی بشیر خان قریشی جے حوالے سے جمعیت علماء کے سڏیو آ، جمعیت علماء انہن کے ہمیشہ ہاں میں ہاں ملائی آ، جیو سا جواب ڈنو آ، تو سندھ جو تمام مذہبی، سیاسی، واپاری، قوم پرست تنظیموں سندھ امن مارچ میں جمعیت علماء اسلام سے گڈ رہندی۔ اچھا بھئی کتھے یا الیکشن ورک تو نہ ہے JUI جی؟ مکھے یہ بتاؤ تو JUI کا ودیک سندھ کے لائے جاندار آواز کر رہے ہو۔ تا جام شروع میں آئے جام شروع قوم پرست ہب چورائے جگہ تہاں دیانتداری سے بدھایو تا ڈاکٹر خالد محمود سومرے جے سینیٹ جے 6 سالن جے آواز کا سندھ جلا کو تکڑو آواز آئے، چھا وہ آواز بھی الیکشن کیمپین جلا ہو؟ بلاول بھٹو زرداری صاحب جے موجودگی میں سندھ کھپائیندے پادر کھائیندے جا ماں نعرہ ہیاں، چھا وہ الیکشن کیمپین جو نعرہ ہوئے؟ کاروجر جے چوٹی تے چڑی چو تا کاروجر کھپائن نہ ڈیندا سے، چھا وہ بھی الیکشن کیمپین جلا ہوئے؟ ہر آئے ڈی تاں کے کیڑی قیادت آ جے کا عوام جے درمیان نظر تھی اچے، سندھ جے کہیں نہ کہیں کنڈ میں روزانو عوام اساں گڈ جے کرے کا قیادت بیٹھیا تو وہ جمعیت علماء اسلام اساں اسمبلی میں ہکڑو بھی اساں جی سیٹ کونے، ان کے باوجود بیٹھایوں سندھ جو عوام اسمبلی میں موکلی دو تبھی بیہندا سے نہ موکلی دو تبھی عوام اساں بھی انہن کے مار ریپ کرے وہ یہ واقعہ تھن پیا اسی ڈام شور میں موجود ہیں ہتے ہی تازو ہی مانجھند میں یہ تاں کے علم میں ہوندو یہ واقعہ تھیو ان میں 7 ڈینہ تھیا وہ قاتل گرفتار چھتا سمجھو انہن واقعن جے جو عمل چھون تھو تے کہ ان میں آئے وجوہات ہیں۔ ایک تو میں ان مانجھند واقعے جی مذمت بھی کیا تھو ऐं मां इन जे लाइ DIG सां पाण पंहिंजे आला सतही वफ़द सां अब्दुलरज़ाक आबिद लाको साहब मूंसां गॾु हो, मौलाना ताज मोहम्मद नायूं साहब मूंसां गॾु हो, हाजी अब्दुल मालिक तालपुर साहब मूंसां गॾु हो, मां DIG साहब सां मिलियुसि ऐं उन में उन्हनि काफ़ी पेशरफ़्त कई आहे, लेकिन पुलिस खां पहिरियां उन हवाले सां जेका पुलिस मूंसां इन्वेस्टिगेशन शेयर कई आहे मां मुनासिब नथो सम्झां त मां मीडिया सां शेयर कयां, पुलिस पाण शेयर कंदी। लेकिन मां मज़म्मत भी कयां थो
गिरफ्तारी जो मुतालबो भी किया तो ऐं शायद तव्हांखे जल्द रिज़ल्ट भी पुलिस ॾींदी, लेकिन मां ॿ वजूहात सम्झां थो। हिकु, दीन खां दूरी। अॼु असां नाले जा मुस्लमान आहियूं, इस्लाम नाले जी असां में शइ न आहे। अॼु असांखे ख़ौफ़ ख़ुदा असांजे दिलनि मां निकिरी वियो आहे। असांजे लाइ ज़रूरियात असां पंहिंजे बच्चनि खे जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जे तालीमात खां रूशनास करायूं ताकि उन्हनि जे अंदरि इंसानियत जो अंसर ज़िंदा हुजे। ॿियो, उन्हनि जा जेका पुठ भराई करण वारा आहे, माना इहे वारदातूं छो थियूं थियनि? इहे वारदातूं थियनि थियूं नशे जे करे, आइस जे करे, अफ़ीम जे करे, शराब जे करे, गुटके जे करे। जॾहिं नौजवान नशे जो आदी थिए थो, अॼु यूनिवर्सिटियुनि जो हाल छा आहे? तव्हां वञो न पंहिंजे जामशोर जी यूनिवर्सिटियुनि में, आइस खुलेआम थो हले। इन्हनि आइस ऐं शराब ऐं कोकेन जे पुॼाइण वारा ऐं उन्हनि पुॼाइण वारनि जी सरपरस्ती करण वारा, उन्हनि खे ट्यास ते टंगणु घुरिजे, जिन असांजे नौजवान नस्ल खे नशे जो आदी बणाए करे उनखे तबाही जे किनारे ते पुॼायो आहे। मां सम्झां थो त इहे ॿ वजह आहिनि जिन जे करे हर आए ॾींहुं ॿारनि सां रेप जा केस वधनि था। थैंक यू सर। ये भी मीडिया के दोस्तों के जरिए भी, कल जुमरात है, परसों जुम्मा को कायद जमीयत हज़रत मौलाना फजलुर रहमान साहब के हुक्म पर सूबह सिंध के तमाम ज़िलई हेडक्वार्टर्स में फ़लस्तीनी भाइयों के साथ इजहार यकजहती के लिए कारकुन सरापा एहतजाज होंगे। इज़राइल मुर्दाबाद के नारे बुलंद होंगे और क़िबला अव्वल बैतुल मुक़द्दस जिंदाबाद के नारे होंगे। और जमीयत उलमा इस्लाम पूरे सूबह सिंध में फ़लस्तीनी भाइयों से इजहार यकजहती के लिए पुरअमन जुम्मा वाले दिन बाद नमाज जुम्मा डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स में एहतजाजी मुज़ाहिरों का इनेकाद करें।